کارپوریٹ دنیا کے ہاتھوں میں آ کے گر گئے نریندر مودی صاحب، اور یہ بالکل ایسے مجھے لگا جب 2005 میں یہاں آیا تھا تو حامد کرزئی صاحب کے ساتھ ہو رہا تھا، ایسا لگا کہ نریندر مودی صاحب کے ساتھ بھی اسی طرح ہو رہا ہے۔ دنیا کے جتنے غریب ہیں 1.2 ارب، ان کی 1/3 بھارت میں رہتے، لیکن یہاں پہ ایپل، فیس بک اور باقی کارپوریٹ ورلڈ کے ساتھ مل کے میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا نے کیا حاصل کیا۔ حسن روحانی یہاں پر آئے اور ایک بہت مختصر سا قیام کر کے واپس لوٹ گئے۔ آتے ہی انہوں نے سعودی عرب پر الزام لگایا، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد سعودی عرب نے رسپونڈ کیا۔ یہ من کو تہوبالا کرنے پہ تلے ہوئے تھے، وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان نے اس پورے اجلاس میں بہت ہی کمزور سفارتکاری کا مظاہرہ کیا، کوئی کوشش نہیں ہوئی۔ آپ نے تقاریر سن لی، جتنی تقاریر پاکستان کی جانب سے ہوئی آپ نے سن لی، لیکن ایک بہت ہی سستی کا مظاہرہ، نہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن، نہ میٹنگز میں کوئی پاکستان کا نقطۂ نظر بہت زیادہ اجاگر کیا گیا۔ گول مول سی بات ہوئی، سینیگال کے لوگوں سے لے تو ان کو ہم نے اپنا موقع بتا دیا، ابھی سینیگال کے لوگوں کو کیا بتا دیا، سینیگال والے کچھ اور کہہ رہے ہیں، اٹلی کے لوگوں سے ملے تو ان کو بتا دیا، لیکن جو ہم کی پلیئرز تھے ان سے جو میری ان کے ڈیلیگیشن سے بات ہوئی، کیونکہ میں نے یہ پچھلے چند روز پاکستانی مشن کے ساتھ کم گزارے اور زیادہ تر میں رہا اپنے ترکی میڈیا کے لوگوں کے ساتھ، ایرانین میڈیا کے ساتھ، کچھ ویسٹرن میڈیا، یورپین میڈیا، امریکن میڈیا کے لوگوں کے ساتھ، عرب ورلڈ کے ساتھ، رشین اور چائنیز جو میڈیا تھا اور ان کے سفارتکاروں کے ساتھ رہا، اور میں نے ذرا اس کو تھوڑا سا لارجر پکچر میں انالائز کیا تو مجھے اندازہ ہی ہوا کہ کئی لوگوں نے کہا کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پاکستان آگے بڑھ کے آئے گا، ہم سے ریکویسٹ کرے گا ہمارے لیڈر سے کہ ہم نے کوئی ملاقات کرنی ہے پیوٹن سے، ہم نے کوئی 1-on-1 بات کرنی ہے، لیکن آپ کی طرف سے اتنی سست روی کا مظاہرہ ہوا کہ، اور پھر میں ان کو بتانے لگا کہ پاکستان کے اندر جو کہ پولیٹیکل ٹرموائل ہے، کرپشن کے چارجز ہیں، کراچی کا مسئلہ ہے، یہ نندی پور، باقی مسائل، ادھر ادھر حکومت پریشان ہے بہت زیادہ، تو شاید اسی لیے امیونٹی کے ساتھ جتنے لوگ یہ مسائل فیس کر رہے ہیں ان کو کچھ سمجھا پائے کہ ہم چاہ کیا رہے ہیں دنیا میں، اتنا بڑا ہمارا رول ہے، پیس کیپنگ کا معاملہ ہو یا باقی معاملات، ہم نہیں سمجھا پائے غالباً، اور شاید ہماری طرف سے کوشش بھی نہیں ہوئی، جو میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے، خاص طور پہ جب میں نے رشینز کے ساتھ سے بات کی اور چائنیز سے بات کی تو وہ تو بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پاکستان سے۔ ہمارے کئی پڑوسی ممالک، ہمارے عرب ممالک، ہمارے مسلمان و ایرانی ایکسپیکٹ کر رہے تھے، لیکن وہ کہتے کیا ہو گیا اچانک پاکستان کی سفارتکاری کو، اور میرے پاس جواب نہیں تھا کہ میں نے کہا کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا چونکہ یہ پورا کا پورا جو یونائیٹڈ نیشنز کا جو اجلاس تھا اس کو اسپانسر ہی بل گیٹس نے کیا ہے، اور وہ پولیو میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہیں، تو مجھے نہیں پتا کہ کوئی پاکستان کی سفارتکاری کو بھی کوئی پولیو کے قطرے چاہیے، اس کے بعد وہ تیز ہوگی دنیا کے لیول پہ، لیکن اس موجودہ اجلاس میں پاکستان کی جو سفارتکاری تھی اور پاکستان کا جو موقف جس انداز میں جانا چاہیے تھا دنیا تک، اصل بات لکھی ہوئی تقریر کو پڑھنی ہوتا، اصل بات جو ہے کنوینس کتنا کریں آپ، بائی لیٹرل میٹنگز میں آپ الگ سے کتنا دنیا کو امپریس کریں اپنے پوسچر سے، بدقسمتی سے وہ یہاں پہ نہیں ہوا، اور اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ پاکستان کی پوزیشن کمزور ہوگی، پاکستان اپنی جگہ کھڑا ہے۔ میں موجودہ سیٹ اپ اور یہاں پہ جو سفارتکاری جن لوگوں نے کی، میں ان کو سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے کمزوری کا یہ 2005 کی یا 1995 کی یا 1985 کی دنیا نہیں ہے، یہ نئی دنیا ہے، یہ نوجوانوں کی شعور کی، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دنیا ہے جہاں ہر شخص دوسرے شخص کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ حکمرانوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اشرافیہ کو بھی بات سمجھ لینی چاہیے، جن ملکوں کی اشرافیہ اس بات کو نہیں سمجھ رہی وہاں پہ عوام ان کے محلوں سے نکال کے حکمرانوں کو ٹھوٹے مارتے ہوئے باہر پھینک رہے ہیں۔ پاکستان میں اللہ کا شکر یہ حالات نہیں ہے، لیکن پاکستان میں شعور بہت بڑھ چکا، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ دنیا میں کوئی ایکویشن، کوئی ایسا معاملہ ممکن نہیں ہے اس کا حل جہاں سے آپ پاکستان کو نکال دیں۔ پاکستان کو اپنی جگہ رکھ کے ہی دہشت گردی بھی ختم ہوگی، امن بھی قائم ہوگا، کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہوگا، کشمیر ہماری شہر ہے، انفینش ایجنڈا، اور اسی طرح سے بھارت کے ساتھ تعلقات ہوں، باقی معاملات ہوں، یہ سب کچھ اس وقت ہوگا جب پاکستان اپنے حکمرانوں کو مجبور کرے گا آنے والے دنوں میں کہ وہ عوام کی بات آگے کریں، اپنے بزنس انٹرسٹ
کے لیے کونے میں ڈھک کے چھپے ادھر ادھر IMF ورلڈ بینک قرضے یہ 2 نمبریاں کرنا بند کر دیں. واشنگٹن سے اچھے، عرب دنیا سے اچھے، ایران سے مناسب افغانستان بھی سوچ جائے گا تھوڑے دنوں میں. یہ ان کی NDS کی جو لابیز ہیں، یہ جو ایکٹیو ہو کے گڑبڑ کروا رہی ہیں، ان کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ امن ان کے لیے ضروری ہے ہم سے زیادہ. اور ظاہر ہے ملک ہمارا بھارت، اس کو تو سمجھ آ ہی جانا چاہیے، اور سمجھ آ جائے گا. نہیں سمجھ آئے گا تو پھر حالات سمجھا دیں گے. اتنے سال انہوں نے گزار لیے اور آخر میں دیکھیں اتنی بڑی جھک ماری یہاں پہ مودی جی نے آ کے، اتنا پیسہ خرچ کیا، اتنی بڑی دنیا، ایسا لگا جیسے وہ خدا جانے کوئی مریخ سیارے کے اوپر جا کے اور وہاں پہ ترنگا جو گاڑیں گے. لیکن آخر میں پھر اتنا چھوٹا سا ٹھوس کر کے ان کا ٹنل ویژن سامنے آ گیا، اور وہ کیا تھا کشمیر. مطلب اتنا بڑا اپنے آپ کو ظاہر کیا انہوں نے کہ ہم پتہ نہیں انڈیا کیا بن گیا اور کیا نہیں بنا. آخر میں جا کے ٹھوس ہو گئے، اور وہ ٹھوس ہو کے کشمیر پہ ڈگ گئے کہ جب نے ویزے نہیں دینے کشمیر کے اندر یہ بائیلیٹرل معاملات حل ہوئے، تالیاں بجا رہے ہیں، ناچتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ جو بہت چھوٹی چھوٹی حرکتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چالاکیاں، انڈیا کو اس پہ بھی نکلنا چاہیے، ہمارے حکمرانوں کو بھی چاہیے. اگر ہمارے حکمران کے ایگزسٹ کر رہے ہیں، اتنے ایک بات تو بڑی حیران کن رہی کہ پاکستانی حکمران یہاں جو آئے ہوئے تھے ان کو پورے امریکہ میں وانٹڈ کے طور پہ ڈھونڈتے رہے لوگ کہ آخر وہ ہیں کدھر. نہ وہ عوام چل رہے ہیں. ملیہ لودھی صاحبہ سامنے آتی رہی، کبھی اعزاز چودھری سامنے آتے رہے، کبھی واشنگٹن میں ہمارے سفیر سامنے آتے رہے. میڈیا ڈھونڈتا رہا، پوچھتا رہا کہ کدھر ہیں بھائی ہمارے حکمراں کہیں تھے تو صحیح لیکن غائب تھے، یا تو خوابوں میں لگے ہوئے تھے، یا پتہ نہیں خدا جانے ڈالر بانڈ، سمت بانڈ اس کو بیچنے میں لگے ہوئے تھے. کچھ کام کر ضرور رہے تھے، اس طرح سونے والے تو نہیں ہیں، کچھ کر رہے تھے ضرور، لیکن جو بھی کچھ کر رہے تھے اپنے لیے کر رہے تھے، ملک کا اس میں انٹرسٹ کم تھا.